لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز سامعین، درس قرآن مجید میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سبھی لوگ؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اچھی رہیں، خوشحال رہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی ہر کامرانی عطا کرے. آمین. جزاک اللہ خیرا. درس قرآن میں کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ قصص. کنٹینیو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کس آیت سے آج کنٹینیو کیا جائے؟ 61 آنورڈز. ٹھیک ہے، تو بغیر کسی تمہید کے ہم لوگ آیت نمبر 61 سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے پہلے کا مضمون آپ کو پتہ ہے، اور جن کو بھول گیا ہے وہ یوٹیوب پر دیکھ لیں. آیت نمبر 61 از اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اس وعدے کو پا لینے والا بھی ہے، اس شخص کے جیسا ہو جائے گا جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے ساز و سامان دے دیا ہو. ثم ہم یوم القیامت من المحضرین. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین. پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. تو یہاں پر کس شخص کی بات ہو رہی ہے اور کن لوگوں کو کمپیئر کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کو کمپیئر کیا ہے یہاں پر، کہ ایک وہ ہے جو نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ وعدہ ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے اس کے نفس کو خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں جنت دے گا اس کو، تو اس کے ساتھ اچھا وعدہ ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ جو دنیا میں بہت کچھ دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو کمپیئر کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا دونوں ایک جیسے ہیں یا دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ہے جس کے ساتھ اچھا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نبھائے گا. اور اللہ سے بہتر، اللہ سے سچا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ تو وہ اس کو عزت ملے گی جس نے اللہ کی آیات کی، کتاب اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا. اور دوسرا وہ ہے جو گرفتار کیے ہوئے میں سے حاضر ہوگا، یعنی اسے دنیا دے دیا گیا تھا. دنیا اس بات کا ثبوت ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے تو دنیا میں چیزیں ملی ہیں، مال و دولت، حسن و جمال، آرائش و زیبائش. یہ بالکل بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اس لیے دنیا دیا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ تو گرفتار ہوا میں سے ہوگا، جو مطلب مجرم کی طرح حاضر کیے جائیں گے. کہاں مومنین کی وہ شان کی، مومنین کو شاہانہ انداز میں بہت ہی عزت کے ساتھ فرشتے مطلب اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور کہاں مجرموں کی طرح ہتھ کڑی اور بیڑیوں میں لپٹے ہوئے پیش ہوگا. دونوں کی پیشی میں بہت ڈفرینس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز بھی دونوں برابر نہیں ہیں.
اور جو اللہ کی بات مانتے ہیں اللہ کا ان کے ساتھ بہت اچھا وعدہ ہے اور اللہ ان کا وعدہ پورا کرے گا، بڑی عزت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عزت دینے کا کوئی وعدہ نہیں کرتا، بلکہ مجرموں کی طرح بیڑیوں میں ہم لپیٹ کر پیش کیے جائیں گے، یہ وعدہ کرتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ تو جب سب گیدرڈ ہوں گے، اب یہاں پہ شرک کی مذمت بہت شان کے ساتھ آئے گی چند آیات میں، تو اللہ تعالیٰ ان سے جو لوگ مشرک تھے، جو اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی ایسوسیٹ کرتے تھے پارٹنرز، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم کہاں ہیں جن کو بڑا زعم تھا تمہیں کہ بخشوا دیں گے، شفاعت کریں گے، ان کے جھنڈے تلے بخشش ہو جائے گی اور نجات مل جائے گی، کہاں ہے وہ، کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا، تو کہیں گے وہ لوگ جو عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ اغویناہم کما غوینا، تو وہ جواب میں کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں یہ ہماری پرستش تو نہیں کرتے تھے۔ تو جو لوگ فالوورز تھے، بلائنڈ فالوورز، وہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہم کو ہمارے لیے سزا کا جو حکم ہو چکا ہے، ان کو بھی تو پکڑیے، گمراہ کرنے والے ہمارے لیڈرز تھے، تو جن کو بلائنڈلی فالو کرتے تھے، جو انہیں مس گائیڈ کر رہے تھے، ان کو پکڑانا چاہیں گے اور کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ بڑے مجرم ہیں۔ تو جنہوں نے، جو لیڈرز ہیں گمراہی کے، جنہوں نے باقیوں کو گمراہ کیا تھا، وہ کہیں گے کہ ہم خود ہی گمراہ تھے تو تمہیں گمراہ کیا۔ کہنے کا مطلب ہم اپنی مرضی سے گمراہ تھے تو تمہاری بھی اپنی مرضی پوری تھی، ہم نے تمہیں بلایا تھا رانگ کی طرف، کھینچ کے نہیں لے گئے تھے، اور تمہیں غلط چیز کی طرف لبیک کرنا تمہاری اپنی چوائس تھی، تو مت بھولے بنو ابھی، اور تم اپنی مرضی سے غلط کی طرف آئے ہو، گمراہی کی طرف آئے ہو، شرک کی طرف آئے ہو۔ پھر وہ اعلان برات کر دیں گے، یعنی ہم مطلب وہ کہیں گے ہم ان کو اپنی پرستش کی طرف تھوڑی بلاتے تھے، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری مکمل اطاعت کرو، ہم نے نہیں کہا تھا، لیکن یہ ان کی خواہش نفس خود ہی یہی تھی، آسانی ڈھونڈتے تھے کہ کوئی جھنڈا مل جائے جس کے نیچے اپنا پار لگ جائیں، تو بلائنڈلی فالو کیا ہے نا، ایسے ہی تو بھولے بن کے تو بلائنڈلی فالو نہیں کر لیا، عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، محنت نہیں کرنا چاہتے تھے، نفس پہ اپنے کوئی قدغن نہیں لگانا چاہتے تھے، پورے نفس کو کہ ہوائے نفس جو ہے وہ پورا اس کو پورا کر لینا چاہتے تھے، اور ان سب کے ساتھ چاہے جیسے عمل ہو بس یہ جھنڈے تلے آ جاؤ، بس تمہیں بخش دیا جائے گا، اور اللہ معاف کرے کہ کیسے کیسے عقائد ہوتے ہیں اولیاء کے متعلق کہ وہ ہٹ اور ضد لگا کے بیٹھ جائیں گے اللہ کے ہاں کہ جب تک میرے مریدین کو نہیں بخشا گیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس دن وہ کیا کہیں گے، ہم نے تھوڑے ان کو اپنی پرستش کی طرف بلایا تھا، یہ ان کے پاس اپنی چوائس تھی، اپنی چوائس سے ہمارے پیچھے آئے تھے، تو ہماری طرف سے تو اعلان برات ہے، ہم نہیں ان کے ذمہ دار ہوں گے، وہ سب کے طوطے اڑ جائیں گے کہ ان کے ہی وجہ سے تو ہم بڑے آسرے میں تھے کہ یہ بخشوا لے جائیں گے، اور آج یہاں پہ سین کچھ اور ہی کریٹ ہو گیا، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، اب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم پکارو اپنے شریکوں کو، فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے۔ پھر وہ جو لیڈرز اور فالوورز سب تھے ان سے کہا جائے گا اللہ کے ساتھ جن کو تم نے شریک کیا تھا اب ان کو پکارو، اتنے حواس باختہ رہیں گے کہ پکارنا بھی شروع کر دیں گے، کوئی جواب ہی نہیں آئے گا، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا گیا اس کی کیا حقیقت وہاں بچے گی، چاہے وہ فرشتوں کو پکارا گیا ہو، چاہے رسولوں کو، چاہے اولیاء کو، چاہے پتھر کو، چاہے مٹی کو،
کسی کو بھی، چاہے سورج کو، کس کی کیا مجال رہے گی کہ وہاں پہ اس کا کوئی پاور ہو؟ پاور تو اس وقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، تو کوئی جواب نہیں آئے گا، اور الٹیمیٹ کیا ہوگا کہ وہ اب سمجھ جائیں گے کہ بس سوائے عذاب میں جانے کے، وہ ان کو سامنے ہوگا عذاب، وہ سمجھ جائیں گے کہ جہنم کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے اب ہماری جانے کی۔ کہا گیا کاش کہ یہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے۔ جہاں کہیں لو آیا ہے اس کو بہت غور کریں، کیونکہ ابھی زندہ ہو کے ہم پڑھیں گے نا، انہیں زندہ رہ کے پڑھیں گے، اور جو وہ لو آیا ہے کاش نا، تو وہ جو حسرت ہے وہ ابھی دن نہیں آیا ہے، ابھی پڑھیں گے، غور کریں گے، تو وہ دن آنے سے پہلے وہ کام نہیں کریں گے جو باعث حسرت بن جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اور توحید پر زندہ رکھے، توحید پر فوت کرے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم لوگوں نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر تمام خبریں اس دن، پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اب ایک سوال کریں گے ان سے کہ رسول تو بھیجا گیا تھا تمہارے پاس، رسولوں کو کیا جواب دیا تھا تم نے؟ یعنی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24، کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، یعنی ہر نیشن میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا گیا ہے، کوئی نبی بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میسج تو ڈیلیور کر دیا گیا تھا رسول کے ذریعے، ذرا بھی بتاؤ کہ جب رسول تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے تو تم نے جواب کیا دیا تھا؟ تو لوگ جو وہاں پہ جو نافرمان، یعنی یہ مشرکوں کی بات ہی ہو رہی ہے، تو وہ جو مشرکین ہوں گے وہ ان کے متعلق ایک منظر کھینچا گیا ہے یہاں پر کہ اس دن ساری خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی۔ کہنے کا مطلب اب وہ جتنی داستانیں تھیں وہ ہوا ہو چکی ہوں گی، ان کو وہ اتنی حواس باختہ ہو چکے ہوں گے کہ کوئی دلیل بھی نہ بن پڑے گی، وہ صحیح اور غلط کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہوں گے، ساری نیوز ان پر بلائنڈ ہو چکی ہوگی، سب کچھ ان کی یادداشت سے محو ہو جائے گا، سارے عیش بھول جائیں گے، سارے رسولوں کے ساتھ خلاف جو پلاننگز کرتے تھے سب بھول چکے رہیں گے، مطلب کچھ سوجھ نہیں پائے گا ان کو کہ ہم کیا جواب دیں اس بات کا، کیونکہ وہ جب یہ جواب دیں گے کہ ہم نے رسولوں کی نہیں مانی تھی تو شامت تو انہی کی رہنی تھی۔ تو رسولوں کے ساتھ جو مشرکین بیہیویئر رکھتے ہیں اور وہ انہی کے لیے جو دلیل ہے نا، تو اس لیے وہ کچھ بھی جواب نہیں دیں گے اور سب جیسے محو ہو جائے گا۔ جب انسان بہت زیادہ خوف میں ہوتا ہے تو ویل نون چیز بھی اسے یاد نہیں آتی ہے، تو اس وقت ان کی میموری وینش ہو چکی ہوگی، لہٰذا وہ کچھ بھی جواب نہیں دے پائیں گے، اور ایک دوسرے سے کوئی چیز نہیں آتی رہتی نارمل حالات میں تو ایک دوسرے سے کانا پھوسی کر کے انسان جان لیتا اور جواب دے دیتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ آؤٹ ہوں گے مینٹلی کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، مطلب ان کا حوصلہ ہی کھو چکا ہوگا، وہ سمجھ جائیں گے اپنی تو شامت ہی ہے، تو اس طرح حواس باختہ ہو چکے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب دیکھیے نافرمانوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، خوف والی باتیں ہیں، مشرکوں کے انجام کی بات ہے، تو صرف یہاں پر صرف غم ہی غم نہیں ہے، ہوپ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہے ہیں، کوئی بھی گناہ ہوا ہو، چاہے شرک ہوا ہو، کوئی بات نہیں، توبہ جس نے کر لی، پھر ایمان لے آیا اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ابھی بھی فلاح پانے والوں میں ہو سکتا ہے۔ انسان جب سن رہا ہے تو زندہ ہے نا، ابھی سے اپنے اعمال کو بدل لے، ابھی سے اپنی اصلاح کر لے تو فلاح پانے والوں میں ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، چاہے اس کی ہسٹری میں کتنے سال اس نے شرک کیا ہو اور ایمان کے بہت کم دن ہی اسے ملے، ڈزنٹ میٹر، اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں دیکھتا، جب کوئی ایمان لاتا ہے تو پورے پیچھے کے گناہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ،
جبکہ ان کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ مطلب مشرکوں کا ایک یہ بھی اعتراض رہتا تھا نا کہ یہ مکہ اور طائف کی بستیوں میں یہی ایک ملے تھے۔ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعتراض رہتا تھا کہ یہی ایک ملت ہے، یتیمی میں پرورش ہوئی ہے جن کی، اور ادھر ادھر جوتیاں پٹکاتے پھرتے ہیں۔ معاذ اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی سنایا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے رسالت۔ رسول بنانا کسی کے اپنے عمل کا وہ مطلب رزلٹ نہیں ہے، کسی کی دعاؤں کا نہیں ہے، اور کسی کی مرضی کا نہیں ہے کہ ہماری بستی سے ہو، ہماری قوم سے ہو، میں خود ہوں یا کون کس لائق ہے، اس میں کسی کا رائے کے برابر بھی دخل نہیں ہے۔ سورہ حج کے آیت نمبر 85 میں ہے نا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے رسولوں کو ملائکہ میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی۔ ملائکہ میں سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے رسول چن لیا ہے، رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا، اور جبریل امین کو اللہ نے چنا ہے کہ پیغام رسانی کا کام یہ کریں گے۔ ان کی اردلی میں بہت بڑی جماعت فرشتوں کی پیغام رسانی کا کام کرتی تھی۔ تو یہ اللہ کا چناؤ ہے کہ ملائکہ میں سے وہ رسول خود چنتا ہے، اور انسانوں میں سے انسان اپنی کوشش سے ولایت تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، لیکن اپنی کوشش سے اپنی مرضی سے رسول نہیں بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کا چناؤ، تم کون ہوتے ہو؟ تم کو کچھ بھی اختیار نہیں، اللہ اختیار کرتا ہے رسولوں کو۔ اور اللہ اس بات سے بہت بلند ہے جو تم شرک کرتے ہو، یعنی تم ہمارے رسول کی دعوت کو نہیں مان رہے ہو تو تم شرک میں ہی رہ گئے، اور تمہارے شرک سے اللہ بیزار ہے اور بہت پاک ہے اس سے کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنرز ہوں اور اپنے کام میں وہ کسی سے ہیلپ لے۔ فَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو تم دکھاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، اور جو کچھ سینوں میں چھپائے رہتے ہو۔ یعنی تمہیں رسول کے نہیں ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم اسے پہچانے نہیں ہو، بلکہ جو بتا رہے ہو کہ تمہیں ملے تھے رسول بننے کے لیے، یا کوئی اور جو بہت سارے حجتیں کر رہے ہو، کٹ حجتی، وہ دکھا رہے ہو، دل میں کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ دکھا کیا رہے ہو وہ تو جان ہی رہے ہیں اور لوگ بھی جان رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں پسند نہیں آیا، مقصد کچھ اور ہے تمہارا۔ اور اسی سورہ میں ہم لوگ تفصیل سے جان چکے ہیں کہ ان کا ٹاپ آف آل یہ مسئلہ تھا کہ ان کی جو پوزیشن تھی، فائنینشیل پوزیشن تھی، وہ ان کو لگتا تھا خراب ہو جائے گی، ان کی لیڈرشپ ان سے چھین جائے گی۔ تو یہ کہیں نہ کہیں انا تھی اور اپنی بڑائی تھی جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صادق المصدوق کے زبان سے پیش کیے جانے والی بات بھی مان نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الہ صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کی حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پہلے بھی اور بعد میں بھی، صرف اسی کی حمد ہے۔ دنیا میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ حمد مختلف طریقے سے ہوتی ہے، اور آخرت میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، اور جب مومنین کامیاب اور کامران ہو جائیں گے تو صرف اللہ ہی کی تو حمد و تسبیح کریں گے، اور اسی تسبیح کے ترانے کہتے ہوئے تو جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر جنت میں جانے کے بعد اور کوئی عبادت بچے گی نہیں، عبادت کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، لیکن یہ حمد و تسبیح ہمیشہ رہے گی جنت میں بھی۔ تو اللہ ہی کی حمد ہے یہاں پر بھی وہاں پر بھی، اور اگر انسان پورے کے پورے انسان اور جن مل کر اللہ کی حمد کرنا چھوڑ دیں تب بھی اللہ اپنی ذات میں محمود ہے، وہ الحمید ہے، اور وہ تعریف کیا ہوا ہے اللہ کی بے شمار مخلوق جس کو قطعاً ہم شمار نہیں کر سکتے، وہ سب اس کے حمد میں ہیں۔
اور اللہ کی حمد کیوں کریں، کیوں مانیں؟ کیونکہ اسی کا حکم تو ہے، حکم دینے کا اختیار اسی کو ہے، اور اس لیے بھی کہ مرجع وہی ہے، ہمیں لوٹنا ادھر ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے نا کہ ہمیں جہاں جا کے اپنی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے وہاں پہ اپنا امیج اچھی بنے، تو اس کے لیے اس کو پہچانیں، اس کی حمد و تسبیح کریں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آپ کہیے کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ اگر اللہ تم پر رات مسلط کر دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ، تو کون معبود ہوگا اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لائے، کیا تم سنتے نہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آپ کہیے کیا لوگوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی قائم کر دے قیامت تک، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے رات لائے گا جس میں تم آرام کر سکو، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ اب اللہ نے اپنی دو مخصوص نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کے جذباتی اپیل کی ہے کہ ابھی تو سمجھ جاؤ کہ توحید کی طرف تمہیں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ صرف دو نعمتیں روزانہ، یہ دونوں الٹرنیٹ ہمارے درمیان آتی رہتی ہے، بٹ ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا تم غور کرو، مطلب یہ ہم لوگ کو خود سے سوچنا چاہیے، نہیں سوچ رہے، اللہ تعالیٰ سوچنے پہ ہم کو بالکل مجبور کر رہے ہیں۔ تم سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے تم پر رات کر دے، ہمیشہ کے لیے رات کرنے، آج سائنس ایڈوانس ہو چکی، ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ارتھ جو اپنی ایکسس پہ روٹیٹ کر رہی ہے، یہ روٹیٹ ہونا بند ہو جائے تو آدھے خطۂ ارضی پہ اپروکس رات ہی رہ جائے گی۔ اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے پاس طریقے ہیں کہ کب کیسے رات رہ جائے گی، سورج کو ہی دور کر دے، جیسے تارے رات میں ٹمٹماتے ہیں، اتنا چھوٹا سا دکھے، اتنی دور چلا جائے سورج، ہاں، پھر ہمیں شکلیں رات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پورے سسٹم میں ایک ذرا سا فرق کر دے تو ہمیشہ کے لیے رات رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اچھا بتاؤ، تو تمہارے جو معبود جن کو پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے ہو ہمارے ساتھ، ان میں سے کوئی کے پاس اتنی طاقت ہے، چاہے وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ کا گروپ کیوں نہ ہو، کہ وہ تمہارے لیے دوبارہ روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ نبی تمہیں پکار رہا ہے اللہ کی طرف، تم سنتے نہیں، بہرے ہو، غور نہیں کرتے؟ پھر اس سے کنٹراسٹ بات کہی کہ کبھی تم سوچتے کیوں نہیں بھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ ہی دن قائم کر دے قیامت کے دن تک، دونوں بعد میں قیامت کے دن تک کہہ دیا، مطلب اٹس کوائٹ ایزی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ڈو سو، قیامت تک رات رہ جائے یا قیامت تک دن رہ جائے، کوائٹ ایزی فار ہم نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دن ہمیشہ ہی دن رہے اور رات نہیں آئے تو تم آرام کیسے کرو گے؟ تسکنون فیہ، کہہ دینا بلیل تسکنون فیہ، رات جس میں تم آرام کرتے ہو۔ تو رات ہونا، اندھیرا ہونا آرام کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا تو انسان آرام نہیں محسوس کرتا۔ اسی طرح ہماری سائیکالوجی، ہماری فلسفی بھی ڈیزائن ہوئی ہے، تو ہم اسی حساب سے آپریٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو آرام کیسے کریں گے؟ اب ایک بات اور غور کریے، اب یہ ماڈرن جو ہم روٹین فالو کر رہے ہیں کہ رات میں جاگتے ہیں چمگادڑوں کی طرح اور صبح دیر تک سوتے ہیں۔ قرآن بار بار فطرت کی طرف بلا رہا ہے، رات آرام کرنے کے لیے اور صبح کو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، لیکن لوگ فطرت پہ آتے نہیں ہیں اور اپنے گھر کے بہت سارے مسائل کو ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں۔ فطرت پہ واپس آئے، مسائل بہت سارے حل ہو جائیں گے۔ برکت کی شکایت رہتی ہے، برکت ان دا سینس رزق میں تنگی رہتی ہے، ارے رات میں سو، صبح اٹھو، اور صبح کا کام زیادہ کم دیر کام کر کے زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، اور رات میں کم دیر سو کے زیادہ باڈی کمفرٹ میں جاتی ہے۔ صبح اس کو رات میں 3 گھنٹہ سوئیں گے تو صبح 6 گھنٹہ سوئیں گے تو بھی وہ آرام نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں مانتے فطرت کی بات؟ فطرت یہ کہتی ہے۔ رات قرآن نے بار بہت مختلف پیرائے میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ رات سونے کے لیے ہے، آرام کے لیے، اور دن ایکٹیو رہنے کے لیے۔ اب اس سے الٹا کریں گے، صحت بھی خراب رہے گی، گھر میں برکت بھی نہیں رہے گی، تمام طرح کی نحوستیں رہیں گی، پھر اس کے بعد سب سے کہتے رہیں گے کہ اب کیا بتائیں، بڑی پریشانی ہے۔
فطرت پہ واپس آؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے رات آرام کے لیے ہے. تو رات میں سوئے اور ارلی نائٹ میں سوئے. ہمارے نبی کی سنت ہے کتنی مطلب ہائیلی ریکمینڈیڈ سننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. مطلب کہ آپ سمجھ لیجیے آج کے ٹائم کے حساب سے 9 بجے سو جانا ہے. کوشش کرتے کو ہنس رہے لوگ یہ ہو گئی حالت ہم لوگ کے روٹین کی. یہ حالت ہے. مطلب فطری بات پہ ہنسی آتی ہے اور غیر فطری بات پہ مطمئن ہے. ہاں تو آپ چاہیں تو روٹین چینج کر سکتے ہیں اور بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو وجہ بنانا بند کریں. تھوڑا سا ابھی سال 6 مہینہ آپ کا روٹین لوگوں کو پتہ چل جائے گا, جلدی سو جاتی ہیں, پھر نہیں وہ فون کریں گے آپ کو اور نہیں آئیں گے آپ کے ڈور پہ. تھوڑا سا ٹائم لگے گا, تھوڑا سا. جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ فطرت پہ ہیں اور جلدی سوتی ہیں, جلدی اٹھتی ہیں, نہیں ڈسٹرب کریں گے بعد میں لوگ. ابھی ہم لوگوں کو, فیملی کو, رشتہ داروں کو, پڑوسی کو ریزن دینا بند کریں. ہم اپنی روٹین کو اپنے سے صحیح کرنے کا ایک دم پکا عہد کریں اپنے آپ سے اور کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سارے ہمیشہ کے لیے دن کر دیں, سورج کو ایسی پوزیشن پہ لا دیں کہ پورے ہی وہ مطلب گلوب لٹ رہا ہے, اور یا دونوں طرف سورج لگا دیں, یا تو تم جہاں پہ رہتے ہو اس طرف زمین کے روٹیشن کو روک دیں, پورے ٹائم روشنی رہے گی. تم آرام کیسے کرو گے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے, جب ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے دن مسلط کر دے, تو اس کا آخری فکر تھا افلا تسمعون, تک کیا تم سنتے نہیں؟ اور جب دوسری آیت میں یہ آیا کہ ہمیشہ کے لیے رات جب آیا کہ ہمیشہ کے لیے دن کر دے, تو آخری فکر آیا افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی جب اندھیرے والے ٹائم پہ نہیں کہا گیا دیکھتے نہیں, اندھیرے میں دیکھو گے کیسے؟ ہاں, اور اس میں کہا کہ سنتے نہیں, اندھیرے میں سنائی تو پڑتا ہے نا. اور جب کہا گیا کہ دن کر دے ہمیشہ کے لیے, تو کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کتنی روشنی میں تو تمہیں دکھائی پڑنا چاہیے نا. اپنی آنکھوں کا استعمال کرو, اپنے کان کا استعمال کرو, آل 5 سینسز کو یوٹیلائز کرو اور اپنا کنکلوژن نکالو اور ہدایت پر آ جاؤ. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس کی رحمت کے مظہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ رات میں تم آرام کر سکو اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو, اور تاکہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا شکر کریں اور اس کی نعمتوں پر غور کریں. یہ رات اور دن کا آنا جانا اتنی بڑی نعمت ہے. اگر ابھی آپ کو ریئلائز ہو گیا تو دل کی گہرائی سے شکر کریں. جب سونے جائیں شکر کریں, جب صبح کو اٹھیں شکر کریں. تو یہ ہر ایک چیز ہم اللہ کی اتنی ساری نعمتوں سے مالا مال ہوئے رہتے ہیں ہر لمحہ, لیکن شکر کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات اور دن آلٹرنیٹ اللہ نے بنائے ہیں دونوں چیز کے لیے, کہ تمہیں آرام بھی بھرپور ملے, پھر دن ہو جائے تو پھر تم بھرپور طرح سے اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل تلاش کرنا یوزولی کس معنی میں آتا ہے؟ روزی تلاش کرنا. تو دھیان رہے, یہ جو روزی بازی ہے نا, یہ اللہ کا فضل ہے. آپ کے محنت کی کمائی نہیں کہا گیا قرآن میں اس کو, یہ اللہ کا فضل ہے. کیونکہ کتنے ہی لوگ بہت بہت محنت کر کے دن بھر بھی شام کو کچھ بھی نہیں کما پاتے نا, بیٹھے رہتے ہیں دکان پہ, کوئی آیا نہیں, محنت تو کیا بٹ ملا کچھ نہیں. اللہ کا فضل ہے. تو جسے مل رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میری محنت کا پھل ہے. نہیں, روزی رزق اللہ کا فضل ہے. قرآن نے ہمیشہ اس کو فضل ہی کہا ہے, تمہارے ہاتھ کی کمائی نہیں کہا ہے. کس چیز کو ہاتھ کی کمائی کہا ہے؟ اعمال کو. جو ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے وہ ہمارے اعمال ہیں, اچھے یا برے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور وہ پوچھے گا کہاں ہے وہ میرے شریک جن کا تم کو زعم تھا. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. پھر ہم کہیں گے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ. تو وہ جان لیں گے حق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے.
وضل عنہم ما کانوا یفترون، تو گم ہو جائے گا ان سے وہ سب کچھ جو افطرا وہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرک کی مذمت اور توحید کی دعوت بہت زوردار طریقے سے دی ہے ان پوری آیات میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ تم جو شریک بنائے تھے وہ تم سے کہاں ہیں، تمہیں بڑا ظلم تھا نا کہ تمہیں بخشوا لیں گے۔ تو بہت طرح شرک کرنے میں بہت سے فارمز ہیں نا شرک کے، تو کچھ کو کہتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفارش کر کے ہم بخش دیے جائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پلٹنا ہی ہمیں اس خدا کی طرف ہے۔ تو سب مختلف جو شرک ہے وہ سب جو بھی ظلم تھا کہ تم اس دن نجات پا جاؤ گے، وہ کہاں ہیں میرے ساتھ جن کو تم نے شریک کیا تھا، وہ کہاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پھر ایک گواہ تمہارے درمیان لے کر آئیں گے۔ اب یہ گواہ کون ہوگا بھائی؟ آپ ہی لوگ بتائیں گے؟ جی نہیں، سورہ کون بتائے گا؟ تم میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، ہر امت کا ایگزیکٹلی ہر امت کا رسول وہاں پر پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، ایک سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ اپنی نیشن کو جو سب سے بیسکلی جو تعلیمات جو کسی نے دعوت پہنچائی ہے وہ رسول ہے۔ پھر اکثر مفسرون کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ رسول کی ہی بات ہو رہی ہے۔ بعض مفسرون یہ کہتے ہیں کہ ہر دور کے داعی حق بھی گواہ کی طرح پیش کیے جائیں گے۔ بہرحال سورہ نساء کے آیت نمبر 41 سے اس موضوع پر ایک کلائمیکس والی آیت ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس تمہارا کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کے کھڑا کریں گے۔ یہ گواہی والی بات جہاں پہ ہوئی ہے یہ سب سے سخت بات ہے، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو عبداللہ ابن مسعود سے سنتے سنتے زارو قطار رونے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ مطلب ہر نیشن کا گروپنگ کی جائے گی، ساری امتیں کھڑی ہوں گی، ان کے سامنے ان کا رسول کھڑا کیا جائے گا عدالت کی پروسیڈنگز کے لیے، پوری عدالتی کارروائی ہونی ہے۔ تو اب وہاں پہ رسولوں کو ان کے فرنٹ میں لا کے کھڑا کیا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے رسول گواہی دے لیں گے؟ عظیم الشان سطح پر رسول گواہی دے لیں گے، سبھی رسول، انہوں نے سب نے بے کا مقاصد پہنچا دیا تھا۔ پھر امت سے پوچھا جائے گا کہ ان کے میسج کا کیا ریسپانس دیا تھا آپ نے۔ پھر پھنسنے والے ہیں باقی لوگ جو اس رسول کی دعوت پر کان نہیں دھرتے تھے، سیریس نہیں ہوتے تھے، وہ پھنسنے والے ہیں۔ سارے رسول تو گواہی دے لیں گے کیونکہ کوئی بھی خیانت نہیں کی انہوں نے اللہ کے پیغام رسانی میں۔ اب جو امت نہیں مانی، فیلئر ان کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پوری عدالتی کارروائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے تم اپنی دلیل پیش کرو۔ تو جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ ہم نے اچھے کام کیے وہ کہاں سے پیش کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جان لے کہ حق اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائے گا جو کچھ افترا کرتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ جو رانگ اور فالس پارٹنرز ایسوسیٹ کیے گئے تھے وہ سب گم ہو چکا رہے گا۔ وہ چاہے بڑے سے بڑے ولی ہوں، ایون رسول ہوں، ایون فرشتے ہوں، کوئی بھی وہاں پر آئے گا نہیں بچانے کے لیے، تو سب گم ہو جائے گا اور خسارہ انہیں واضح ہو جائے گا کہ اب تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ توحید اور شرک کی مفصل بحث کے بعد قارون کی چھوٹی سی سٹوری ہے۔ آیت نمبر 76۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی سے تھا۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے ان کے خلاف سرکشی کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ اذ قال لہ قومہ لا تفرح، جب اس سے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے کہ اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
اب یہاں پر قارون کا ذکر آ گیا اس سورہ میں. موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑے حصے میں سٹوری ہے. بیچ میں توحید اور شرک کے متعلق زوردار بیان کے بعد پھر سے قوم موسیٰ کے ایک فرد قارون کی چھوٹی سی سٹوری ہے. قارون نام سے آپ واقف ہوں گی اور تورات میں اس کا نام کورہ آتا ہے. تو وہ لینگویج کا ہی فرق ہے, یعنی وہ قارون ہی ہے. تو قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا, مطلب کہ یہ بنی اسرائیل سے تھا, یہ قبطی نہیں تھا, یہ اسرائیلی تھا. لیکن کچھ غدار لوگ ہوتے ہیں نا قوم کے, کہ دولت کی وجہ سے جو رولر پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. جیسے اس ملک میں بھی ایسا بالکل ہوا ہے نا, جب برٹشرز رول کر رہے تھے تو کتنے ہندوستانی غدار ٹائپ کے ان کے بڑے بڑے عہدوں پر تھے نا. تو ایسے یہ غدار ٹائپ کا شخص تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا, اور صرف قوم سے نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا, چچا کا بیٹا تھا. دادا پہ ان دونوں کی پروجنی, ان دونوں کی شجرہ نسب دادا پہ جا کے مل جاتا ہے. دونوں کے والد الگ الگ ہیں, دونوں سگے بھائی ہیں, اور دادا دونوں کے کامن جو مطلب شجرہ اویلیبل ہے یہ قارون اور موسیٰ علیہ السلام کا, تو وہ ایک دادا کے دونوں پوتے ہیں. کزن تھا, سگا چچزاد بھائی تھا, اور وہ فرعون کی حکومتی کام کرتا تھا اور وہاں پہ ایک پوزیشن ہولڈر تھا. اور اللہ نے اس کو اتنا نوازا تھا, اتنا نوازا تھا, اتنا نوازا تھا کہ اس کو قرآن نے ایسے مینشن کیا کہ اس کے جو خزانے تھے اس کی چابیوں کا بوجھ مشکل سے ایک اچھی خاصی چھوٹی جماعت, عصبہ ورڈ آیا ہے, تو عصبہ مینس ایک چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوں 10 20 15 20 لوگ 30 لوگ, اتنی بڑی کوئی جماعت اس کی چابیوں کا بوجھ اٹھانے میں مشقت میں پڑ جاتی تھی, مشکل سے اٹھا پاتی تھی. اس کو ہرگز مبالغہ مت سمجھیے, ابھی کی چابیوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو ڈیجیٹل لاکس ہیں اور چھوٹے چھوٹے تالے ہیں, چھوٹی چھوٹی چابیاں ہیں. تو آپ کو لگے گا چابیوں کے بوجھ سے کون تھکے گا. ایک جماعت, ایک انسان اکیلا نہیں, کئی لوگ تھک جائیں اٹھانے میں. ابھی کے حساب سے آپ کو سوچنا نہیں ہے, آپ کو 3500 سال پہلے کے حساب سے سوچنا ہے. صرف فیو 100 ایئرس پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ محلوں کی اور تجوریوں کی اور وہ پھاٹکوں کی چابیاں اتنی بڑی ہوتی تھیں, کئی میوزیمس میں رکھی ہوئی ہیں, اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ اس کو کندھے پہ رکھا جائے. لائک کوئی لاٹھی لیے ہو انسان یا کوئی بڑی اسٹک لی ہو تو اس کو اٹھانے میں مشکل ہوگی تو کندھے پہ رکھ لے گا. اتنی بھاری چابیاں, یہ تورات میں بھی کچھ پہلے کے بیان میں ہے, اور کچھ میوزیمس میں بڑی چابیاں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ امیجن کریے اس ٹائم کے خزانے, اس ٹائم کے دروازے, اس ٹائم کے لاکس اور اس کی کیز, یعنی 2-3 لوگ پکڑ کے اس کو کھولیں. امیجن کریے اتنی بڑی بڑی چابیاں, بڑے بڑے راڈز اور بڑی بڑی چابیاں. اتنی بڑی چابیوں میں اب کہیں مبالغہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس جتنے مال تھا اور پھر جتنے دفتر ہوں گے اس کے, وہ سب لاک میں رہتے ہوں گے, تو وہ ساری چیز کی چابی, ان سارے رومز کی, ان ساری جگہوں کی جو چابی تھی وہ کتنی زیادہ سی ہوگی. اور پھر ظاہر ہے ایک آدمی سے تو ہینڈل ہی نہیں ہوگی, اتنی بڑی بڑی چابی لوگ کندھے پہ رکھ کے چلنا پڑے. تو اب کہیں مبالغہ نہیں, قرآن مبالغے سے کام ہی نہیں لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حق بات پیش کی ہے. جس کو شک ہو وہ مبالغہ کرے, مبالغہ سمجھے, اور تب تک سمجھے جب تک اس کو تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا. تاریخ کا مطالعہ کریں گے ابھی واضح ہو جائے گا کہ ایکچولی چابیاں اتنی بڑی ہوتی تھیں, اتنے بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے, لکڑی کے دروازے ہوتے تھے, لکڑی کے لاکس ہوتے تھے جو لوہے کی چابیوں سے کھلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ موسیٰ کی قوم سے تھا لیکن اس نے بغاوت کی, وہ ان سے الگ ہو کر مطلب مالدار پارٹی سے مل گیا اور اس دنیا کا پرستار تھا. تو اس کی دولت کو اس طرح سے مینشن کیا گیا تاکہ آگے کی پوری بات انسان عقل اور بصیرت سے دیکھے اور سمجھے. تو جب ایک دن اپنے لوگوں کے درمیان میں وہ نکلا, جب اس کی شان اور اس کے ساتھ نکلا, تو بنی اسرائیل میں سے ہی کچھ سلیم الفطرت لوگ بھی تھے. سب لوگ ایک طرح کے تو نہیں ہوتے, سب لوگ اس کے طرح کے تھوڑی تھے. تو اسرائیلی جو سمجھدار تھے, عقل اور فطرت پہ تھے, تو انہوں نے کہا کہ لا تفرح,
اتراؤ مت، پھولو مت. جیسے انسان جب زیادہ اپنی شان میں ہوتا ہے یا کسی خوشی میں ہوتا ہے تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے. اس کو کہا نہیں اتراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اتنی زیادہ مطلب اکڑ اور پھولنا اچھا نہیں ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور مت بھولو تم دنیا میں اپنا حصہ. واحسن کما احسن اللہ الیک، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا. ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، یقیناً اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب ان لوگوں نے کئی باتیں کہیں، بہت اہم باتیں، 5 باتیں ہیں، ذرا نوٹس کریے گا. سب سے پہلے کہا پھولو مت، اتراؤ مت. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے دار آخرت بنانے کی کوشش کرو. یعنی جتنے بھی امیر لوگ ہیں، آپ سبھی امیر ہیں ماشاء اللہ، جتنے امیر لوگ ہیں وہ ان 5 باتوں کو دھیان ہمیشہ دیں کہ اگر اس دولت کے نقصان سے بچنا ہے، اس دولت کی تباہی سے بچنا ہے، دولت ہی تباہی کا وجہ نہ بن جائے، اس کے لیے 5 باتیں کریں گے، کبھی بھی دولت تباہ کن نہیں رہے گی. نمبر 1 اترانا نہیں ہے. نمبر 2 جو کچھ دیا ہے اس سے آخرت کمانے کی کوشش کریں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یہاں پر بھی ہیں، جو دولت چاہتے ہیں لیکن اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اتنا خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں اور اتنے اچھے اچھے کام کریں گے کہ آخرت بن جائے گی. تو دولت اگر دیا ہو تو اس کو وہاں جمع کریں، آخرت میں جمع کریں، مسئلہ ہی نہیں ہے. اب وہ دولت تباہ کن نہیں رہے گی. تیسری چیز اس کی قوم نے سجیسٹ کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو. یعنی تم اپنے اوپر بھی خرچ کرو. تورات سے پتہ چلتا ہے، بک آف نمبرز میں یہ ساری سٹوری ہے، پتہ چلتا ہے وہ بڑا کنجوس بھی تھا. کچھ لوگ دولت بھی بہت ہوتی ہے لیکن بخیلی بھی کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر خرچ کرنے سے بخیلی کرتے ہیں، کبھی اپنے ہی فیملی کے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں. تو کہا گیا کہ اپنا حصہ مت بھولو. اپنے اگر دیکھیے دھیان دیجیے گا، اگر دولت ہے آپ زیب و زینت اختیار کریں، آپ اچھی طرح رہیں، آپ اے سی لگائیں گھر میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تب شروع ہوگا جب آپ اپنے سے نیچا کسی کو سمجھنے لگیں گے، اپنے کو اوپر بڑا اونچا مسئلہ تب شروع ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اٹس ریکمینڈیڈ کہ آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، ایسے نہ ہو کروڑی مل کی طرح. ٹھیک ہے، تو کہا اپنا حصہ مت بھولو. اپنا حصہ مت بھولو کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ تمہارا حصہ تمہاری ضرورت بھر تک ہے، باقی تمہارے مال میں دوسروں کا حصہ ہے. ڈیڈ یو گیٹ دس ارلیئر؟ غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا اور بیواؤں کا، یتیموں کا، سوال کرنے والوں کا، مسافروں کا، ان سب کا بھی حصہ ہے. اللہ نے باقیوں کا حصہ تمہارے میں ملا کے تمہیں دیا ہوا ہے. تو اپنا حصہ مت بھولو، اپنے بھر کا یوز کرو، باقیوں کا حصہ باقیوں تک پہنچاؤ. یہ بھی پہلو ہے. اور اپنا حصہ مت بھولو مطلب اپنے اوپر بھی خرچ کرو. یہ دونوں طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو تیسری بات یہ ہو گئی. چوتھی بات، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. تو تمہیں بغیر اس کے کہ تم مستحق تھے تمہیں دیا ہے. تم اللہ کے کوئی بھی چیز کا کلیم نہیں کر سکتے کہ اس کا میرا حق بنتا تھا کہ مجھے دیا جائے. کر سکتا ہے کوئی؟ سب اللہ کا فضل ہے نا. تو دوسروں کے ساتھ بھی تم فضل سے پیش آؤ، احسان کرو. اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو، جھڑکو اور دھتکارو نہیں غریبوں کو. پانچویں بات، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر فساد مت مچاؤ. اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. دولت سے ہی انسان فسادی بن جاتا ہے. کئی بار اپنی دولت کا غرور ہے، پھر اپنی دولت کا استعمال دوسروں کے اوپر ظلم کرنے میں ہو گیا، وہی دولت تباہی کی وجہ. یہ 5 چیزیں یاد رہیں گی تو آپ کی دولت اچھی ہے، مبارک ہو آپ کی دولت. یہ 5 چیزیں بھولیں، ان میں سے کہیں گڑبڑ آئیں گے تو یہ دولت ہی تباہی کی وجہ بن جائے گی. تو اس کی قوم کے بڑے سمجھدار لوگوں نے بڑی بصیرت کے ساتھ یہ 5 باتیں کہیں اس سے
اور قرآن نے اس کو جگہ دی کہ وہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے سیکھیں۔ آیت نمبر 78، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو طاقت اور مال و اسباب کی فراوانی میں اس سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ اب دیکھیے مغرور انسان، دولت میں کے غرور میں چور انسان ہمیشہ ہی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ ہے اس کے علم، اس کی صلاحیت، اس کے پلاننگز، اس کے دماغ کی وجہ سے اسے ملا۔ ہمیشہ ہی غافل انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس نے بھی کہا میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ تو آج دیکھیے کچھ تو مائیں بھی اتنا پھولنے لگتی ہیں، بچوں کی تھوڑا سا اچھی جگہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہم نے اچھی تعلیم دیا ہے، ہماری قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ پھر بولیں گی بچے ہمارے اتنے اسکلڈ ہیں، ان کی اسکل کی وجہ سے وہاں پہنچے ہیں، اور دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری محنت کا پھل ہے یا اپنی عقل اور پلاننگ اور لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلاننگ کی میرے پاس ایسی اسکل ہے جس کی وجہ سے ملا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اسے معلوم نہیں تھا کہ کتنی ہی قوموں کو جو اس سے بہت زیادہ مال و اسباب اور فراوانی، اسکل، صلاحیت اور کلچر اور تہذیب میں بہت اعلیٰ تھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ کس بات کا غرور ہے، کس بات کی بڑائی ہے؟ جب ہم اپنی بڑائی سمجھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم یہ مطلب ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بڑائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جس نے سر اٹھایا وہ اپنی پوری دولت کے ساتھ گیا ہے، پوری قوم گئی ہے، تو اب کس بات کی بڑائی اور کس بات کا غرور ہے انسان کے پاس؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجرموں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، یعنی جب اللہ کو ان کو سزا دینا ہوتا ہے تو یہ پوچھتے نہیں ہیں تمہاری غلطی ہے نا تو کیا تمہیں سزا دے دی جائے، پوچھا نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس سزا صادر فرما دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ باٹ میں۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہا ان لوگوں نے جو خواہش مند تھے دنیاوی زندگی کے کہ کاش یہ سب کچھ ہمارے لیے ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ بہت بڑے نصیب والا ہے۔ ایک دن قارون اپنے کو شو کرتا ہوا پورے اپنے شاہانہ لباس میں ہوگا، اور اس کے بائبل میں آتا ہے کتنے لوگ 250 لوگ اس کو فالو کر رہے تھے، 250 لوگ بنی اسرائیل میں سے غدار تھے، اور جو کہ قارون کے ساتھ فرعون کے سے مل چکے تھے۔ تو بڑی شان کے ساتھ جب جیسے نیتا لوگ نکلتے ہیں نا، آگے کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، پیچھے کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، بیٹھے صرف ایک ہی گاڑی میں رہتے ہیں، ساری گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں کیا؟ ابھی پورا قافلہ دکھانا رہتا ہے، خالی شان ہی تو دکھانا رہتا ہے، اور کیا دکھانا رہتا ہے؟ ہاں، گنر تو ان کے بغل میں پاس میں بیٹھا رہتا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا، اور ان کے کاروں میں جو وہ بلیٹ پروف گلاسز لگے ہوتے ہیں۔ پھر آگے پیچھے گاڑی کا کام کیا ہے بھائی؟ شان ہے۔ اسی طرح شان سے پچھلے ٹائم کے لوگ اپنی والے شان میں نکلتے تھے، ان کی سواری دوسری ہوتی تھی، اور ان کے سراؤنڈ کرنے والے پیپل الگ ہوتے تھے، الگ لباس میں ہوتے تھے، گن نہیں ہوتی تھی ان کے پاس، لیکن سراؤنڈ کر کے خالی شان بڑھاتے تھے۔ تو وہ بڑی شان کے ساتھ نکلا، تو جو لوگ کمزور طبیعت کے مالک تھے، معاف کریے گا، کمزور جو لو سائیکالوجی پیپل تھے، ان کے ترال ٹپکنے لگا، کیا شان، بڑی قسمت کا بلند ہے، ایسے کہنے لگے، اور بڑا ہی قسمت والا ہے، کاش ہمیں بھی وہ ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر سوسائٹی میں ہر دور میں ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، جیسے ہی امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں بس کاش ہمیں ملا ہوتا، بس یہی بات ان کے منہ سے پٹ سے نکل جاتی ہے۔
وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا کیا گیا تھا، وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے کنٹراسٹ میں جو کچھ سمجھدار لوگ تھے ان کو کہا اوتوا العلم، علم والے۔ اب یہاں علم، قرآن نے علم یہاں پہ بھی کہا ہے، وہ حقیقی علم کی بات کی ہے، یہ سپرفیشل نالج نہیں جو لوگ کچھ ڈگریز حاصل کر کے علم لے لیتے ہیں، وہ حقیقت کا علم، بصیرت ہو جس کے ساتھ، اور جس چیزوں کی حقیقت کو پہچانتا ہو، چاہے ریپرز کتنے گولڈن ہو اور گولڈن ریپر کو ہٹا کے اندر کی قباحت دیکھ سکے، اس کو کہا گیا علم والا، اس کے پاس علم ہے۔ تو ان لوگوں نے، انہی بنی اسرائیل میں سے اپنے لوگوں میں شان دکھانے کے لیے نکلا تھا نا، تو کہا ہائے افسوس تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ مطلب اتنی شان کو انہوں نے ایک دم نکار دیا اور کہا اللہ کے ہاں کا جو ثواب ہے وہ بہت بہتر ہے، تو جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، جو اعمال صالحات کے بدلے ملے گا وہ اس سے بہت بہتر ہے، تم کیسی بات کر رہے ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ صبر یہ بھی ہے کہ جب کسی کو بہت دیکھا جائے اتنا کچھ، تو اپنے اعمال کے جو اپنے اعمال ہے اس کے اجر پہ ثابت قدم رہے انسان، اور نگاہیں اس کی وہاں ٹکی رہیں، تو صبر یہ ہے اس ٹائم کا۔ تو کہا نہیں، یہ ملنے والا ہے صرف صبر کرنے والوں کو، جیسے رال ٹپکاتے پھرتے ہیں وہ تھوڑی نہ صابر ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اور ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو اللہ کے لیے نہ تو کوئی ایسا لشکر تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لینے والوں میں ہو جاتا۔ یہ ہو گیا سٹوری کا اینڈ۔ کیا کہا گیا؟ پوری شان کے ساتھ نکلا تھا، اور اگر تورات کی مانے تو یہ جس دن کا کیس تھا اسی دن ممکنہ طور سے، اگلا دن ہونے سے پہلے اسی دن ممکنہ طور سے رات ہی میں وہ پورا اس کے وہ 250 پیپل اکارڈنگ ٹو دا بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ بک آف نمبرز، 250 پیپل وہ سب کے سب وہ زمین میں دھسا دیے گئے، سارا ان کی شان اور شوکت وہ زمین کھا گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بچانے، اور پورا لشکر یعنی اس کا 250 لوگ یا پورا فرعونی لشکر بچا نہیں سکا ان کو۔ اللہ کا فیصلہ تھا زمین میں دھس جائے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ ابھی فیو آورس پہلے اس حساب سے ایک دن بھی نہیں ہوا تھا، 24 گھنٹہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس ٹائم پہ تو گھنٹے ڈیوائیڈڈ نہیں تھے، اس سے بھی پہلے ابھی سب دیکھ کے دیوانے ہو رہے تھے اس کے، اور اس کی ساری شان و شوکت کے ساتھ، یعنی اپنے پورے خزانے کے ساتھ، کسی کو اس خزانے نے فائدہ نہیں دیا، اس کے ساتھ اور اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ہر صحیح اور غلط پہ اس کے ساتھ ہوتے تھے، سب کے سب زمین میں دھس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی اس کی مدد کرنے کو نہیں آیا، اور نہ وہ اپنی ہی مدد آپ کر سکا۔ کوئی فائدہ اتنی دولت کا، اللہ سے بچا لیا اس نے؟ نہیں بچا پایا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی اب یوں کہہ رہے تھے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے افسوس، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس کہ کافر بالکل ہی فلاح نہیں پائیں گے۔ ابھی دیکھیے، ابھی ایک دن پہلے جو لوگ اس کی چیزوں سے اتنی لالچ کر رہے تھے، کاش ہمیں بھی دیا گیا ہوتا، پھر اس کے انجام کو دیکھ لیا تو ایک دم سے سوئچ ہو گئے۔ اب کہنے لگے کہ ہائے ہم اس کی تمنا کر رہے تھے، یہ تو چلا گیا، اور ہم تمنا کر رہے تھے لیکن ہم کو اللہ نے بچا لیا، تو یہ اللہ کا احسان ہو گیا، نہیں تو ہمیں تمنا کرنے کی وجہ سے اللہ عذاب دے دیتا اور انہی کے ساتھ ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا، تو ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے۔ اب ان کا نظریہ ایک دم سے بدل گیا، کچھ ہی دیر میں۔ کچھ پہلے وہ اس سے دیکھ کے سوچ رہے تھے بڑا قسمت والا ہے، ہم کہاں یہ کہاں، اب وہ سوچ رہے تھے اللہ کا شکر ہم بچے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی دولت کے ساتھ
جا چکا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ اس دماغ کے لوگ اس طرح سوئچ بھی ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان نے توبہ کی ہوگی، ہم بچ گئے ہیں، وہ یہ چلا گیا ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اگر اللہ احسان نہیں کرتا تو ہمیں اس فانی چیز کی آرزو پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سزا دے دیتا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ تو پھسلے نہیں، دولت دیکھیں یا شہرت دیکھیں، کرسی دیکھیں اور کوئی خوبصورتی دیکھیں، پھسلے نہیں، ہمیں بھی کاش، ہمیں بھی جو اللہ کیا مرتبے والا ہو اس کو دیکھ کے سوچے کہ ہائے اتنا عمل کر رہے، کاش ہم بھی اتنا کریں، تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ دنیاوی اور فانی چیزوں کے لیے ہائے ہائے کاش کاش، بہت بہت مطلب لو سائیکالوجی پیپل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83 ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کیا ہے جو نہ تو زمین میں اقتدار اختیار کرنے کے خواہاں ہیں اور نہ ہی فساد مچاتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی اہل تقوی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قارون اور ان کے جیسے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا، کافروں کی کوئی فلاح کامیابی نہیں۔ فلاح کس کے لیے ہے؟ جو لوگ ایسے ہیں جو علواً فی الارض نہیں چاہتے ہیں، زمین میں بڑے ہو کے رہنا نہیں چاہتے ہیں، اپنی بڑائی نہیں چاہتے ہیں، اپنا مطلب مرتبہ نہیں چاہتے ہیں، اپنی پوزیشن، اپنا کالر اونچا نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہمبل ہوتے ہیں، اور نہ ہی فساد مچانا چاہتے ہیں۔ فساد، اس سے فساد برپا ہوتا ہے نا، جب انسان خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس بڑا بننے میں جتنی چیزیں آڑے آ رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر روئے زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کی زندگی تو اہل تقوی کے لیے ہے، جن کے دلوں میں تقوی ہوگا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ دلوں سے تقوی خالی ہو تو پھر ظاہری اعمال بھی اسے بچا نہیں سکتے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بدلہ ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذی عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو کچھ وہ کر کے لائیں گے۔ فرمایا کہ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا اس سے بہتر بدلہ اسے ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کے برابر ملے گا۔ تو ایک تو یہاں پر نیکی اور بدی کے بدلے کا بہت صاف بیان ہے، بہت ہی خوشخبری والی بات ہے، بہت ہی سائی آف ریلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر بڑھا کے دیتا ہے اور برائی کا اجر اس کے برابر دیتا ہے، ملٹی پلائی کر کے نہیں دیتا ہے۔ تو نیکی کا جو بدلہ ہے وہ منیمم جو ملٹی پلائی ہوتا ہے وہ 10 ٹائمز ہے۔ منیمم کتنا ہے؟ 10 ٹائمز، یہ بالکل ہی منیمم ہے، اس سے کم نہیں ہوتا۔ ہر نیکی کا کم سے کم بدلہ 10 گنا ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ کئی مقامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ، جیسے سورہ بقرہ کی 261 میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اور بڑھا کر دے، یعنی 700 گنے پر بھی بڑھا کر دے۔ اور روزے کا تو بدلہ اللہ کے پاس ہے، کچھ مینشن ہی نہیں کیا گیا کتنا کتنا کتنا، بہت بہت بہت۔ اب برائی انسان کے اوپر اللہ کی اتنی رحمت ہے اس رول کی وجہ سے کہ گناہ کرنے کے بعد صرف ایک بدی کا بدلہ ایک ہی ہے اور ملٹی پلائی کر کے نہیں ملے گا۔ اتنے بڑے بڑے آفرز ہیں، نیکی کرنے میں جلدی کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی بائی 1 گیٹ 1 فری آفر آ جائے، یہاں 10 تو بالکل ہی ہے، بائی 1 گیٹ 10، ٹھیک ہے، گیٹ 9، لیکن اب کوئی کمپنیز یا کوئی سپر مارکیٹس میں یا مالز میں کوئی آفر آ جاتا ہے بائی 1 گیٹ 1، دوڑ لگا دیتے ہیں۔ یہاں یہ اتنا بڑا 700 ٹائمز، مور دین 700 ٹائمز کا آفر ہے، کوئی جلدی نہیں ہے نیکی میں۔ یہ ہمارا حال ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے اور بصیرت نصیب کرے۔
ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ آپ کو پہنچا کر رہے گا اس ایک لوٹنے کی جگہ کو۔ قل رب یعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا اور کون ہے کھلی گمراہی میں پڑا ہوا۔ کچھ مفسرون کہتے ہیں یہ آیت ہجرت کے متعلق ہے اور مکہ میں پلٹنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی، فرض علیہ القرآن آیا ہے، قرآن فرض کیا آپ پر۔ قرآن فرض کیا کا مطلب یہی ہوا آف کورس کہ قرآن کا پیغام کو پہنچا دینا فرض کر دیا، اس میں بڑی کٹھنائی ہے، اس کی وجہ سے شہر مکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ تو کچھ مفسرون کا کہنا ہے کہ مکہ سے ہجرت کے ٹائم یہ آیت نازل ہوئی ہے راستے میں، اور کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو پلٹا لائیں گے مکہ میں۔ لیکن بعض مفسرون نے سخت اختلاف کیا اس بات سے اور کہا کہ ہرگز نہیں، پلٹا لینے کی جگہ یہاں پر مراد ہے آخرت میں جنت اور مقام محمود اور وہ شان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ہدایت پر ہے اور گمراہوں کو بھی جانتا ہے، مطلب کہ آپ کی خواہش ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دلوں میں ہدایت کی طلب کس کی ہے اور کون طلب ہدایت رکھتا ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ کا کام ہے کہ ہدایت دے، تو اللہ کی سنت ہے طالب ہدایت کو ہدایت دیتا ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ پر کتاب القا کی جائے گی، الا رحمۃ من ربک، یہ تو محض آپ کے رب کی رحمت ہے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس آپ کافروں کی پشت پناہ نہ بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت طرح کے بہتان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے لکھ لائے ہیں، کہیں عجمی غلام چھپا رکھا ہے، کہیں یہودی غلام ہے آپ کے پاس بہت سارا۔ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں، ایڈریس ایسے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، انڈائریکٹ میں سنانا کفار کو مقصود ہے کہ آپ کو تو توقع تک نہیں تھی کہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہو جائے گا، یعنی آپ جب بے چین ہو کہ بہت سارے سوالوں کا جواب مانگ رہے، 40 سال تک آپ کو خیال نہیں گزرا تھا، سوالوں کے جواب آپ چاہ رہے تھے، بہت سارے غار ہرا میں جا رہے تھے، تب تک آپ کو کوئی توقع تک نہیں تھی کہ غار ہرا میں کوئی فرشتہ آ کے آپ کو نبی ڈکلیئر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے، بٹ وہ جو مخالفین اور اعتراض کرنے والے آنکھ کے اندھے دماغ کے اندھے ہیں ان کو جواب ایکچولی دیا جا رہا ہے کہ یہ تو آپ کے رب کی رحمت ہے اور بس آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنیں۔ اسی سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو رسالت دی گئی اس کا ذکر ہے نا، تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی بالکل ہی نہیں پتہ تھا کہ یہ سفر پہ نکلے اپنی فیملی کو لے کر بیک ٹو ایجپٹ اور راستے میں رسول بنا دیے جائیں گے، ان کو بھی کانوں کان خبر نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں تھی۔ اللہ کی رحمت ہے، رسولوں کا چناؤ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور وہ آپ کو روک نہ سکیں گے اللہ کی آیات سے اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی ہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے اور شرک جیسے گناہ جرم کا شائبہ تک اپنے قریب مت آنے دیجیے۔ اب دیکھیے اگر آپ لوگ کلام کی پہچان کر چکے ہیں تو اب دیکھیے ایک دم کنکلیوژن کی طرف بڑھ رہی ہے نا بات، ایک دم کنکلیوڈنگ آیات فیل ہو رہی ہے نا، یہ سیکنڈ لاسٹ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ اس سے روک نہیں سکیں گے کہ اللہ کی آیات اس سے کے بعد اس کی کہ آپ نازل کر دی گئی، یہ اللہ کا مرضی ہے، اللہ کا چناؤ ہے، اللہ کی پورا پلان ہے، اس کے حساب سے آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پر وہ نازل کر رہا ہے، اور قبائلی عصبیت کی بنیاد پر یہ چاہے جتنا برا مانے کوئی روک نہیں سکتا، اور اس لیے آپ کا کام ہے دعوت دیتے رہیے اور شرک کا شائبہ تک اپنے اوپر نہ آنے دیجیے۔ مطلب ایسا ہرگز نہیں تھا معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا خطرہ تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ مشرکین سے اتنا ناراض ہے، یہ پورے ابھی پیچھے کی آیات میں آپ نے دیکھا کہ کس درجے میں شرک کی مذمت تھی اور توحید کے اثبات تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہے کہ وہ بات ان سے ڈائریکٹ خطاب کر کے بھی نہیں کرا ہے۔ اکثر مفسرون اسی طرف جاتے ہیں کہ ایسے مواقع پہ اتنا ناراض رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ان سے ڈریس کر کے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ جب آپ لوگ بھی تو کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں نا تو
اپنے ابو سے کہہ دو کہ ایسا ہے، ڈائریکٹ بات نہیں کرتے نا، جب ہسبینڈ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو کسی سے جب انسان ناراض ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ خطاب بھی نہیں کرتا نا. تو اللہ تعالیٰ مشرکین سے اتنا ناراض ہے کہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، مطلب یہ شرک میں ملوث ہیں، آپ سنا دیجئے ان کو کہ شرک شائبہ تک سے بھی میں پاک ہوں. وَلَا تَجْمَعُ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور مت پکاریے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے، اس کی ذات کے. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے. بے شک. اور پھر توحید کے اس بات کے ساتھ یہ سورہ مکمل ہو رہی ہے کہ کوئی مطلب مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک، معبود اور صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور کسی کو بھی مطلب ایسوسیٹ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے تو وہ بھی فانی ہے نا، ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. تو فانی کو کیا پکارنا ہے، فانی سے کیا امیدیں وابستہ رکھنا ہے. جو وہ فنا ہو جائے گا تو اپنا ڈیفنس کیسے کرے گا، تم کو تمہارا ڈیفنس کیسے کرے گا. تو صرف اللہ کی ذات، اللہ کا چہرہ، اللہ کی مبارک ذات ہی فنا سے بچنے والی، اور کوئی بھی چیز فنا سے بچنے والی نہیں ہے. اور حکم بھی صرف اسی کا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ ریزن دیا گیا ہے کیوں اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ حاکمیت اسی کی ہے، نمبر 1. نمبر 2، پلٹ کے تمہیں اسی کی طرف جانا ہے. تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جہاں پلٹ کے جانا ہے اس کو ناراض کر کے بیٹھ گئے، اور وہاں پلٹ کے جانے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ کہیں سے کٹ نکال کے تم دوسری روڈ پکڑ لو گے. تم باؤنڈ ہو کہ وہیں پلٹ کے جاؤ گے. تو کیسی بے وقوفی ہے کہ اللہ کو ہی ناراض کر بیٹھو شرک کر کے. اس کے ساتھ ہی یہ سورہ قصص یہیں پر مکمل ہوتی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.